یہ ماہ محرم الحرام چل رہا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، اور لاسٹ فرائیڈے کو بھی میں نے محرم سے متعلق گفتگو کی تھی۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں کی زبان پر اہل بیت کا ذکر آتا ہے۔ اہل بیت کون لوگ ہیں؟ اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ آج میں آپ حضرات کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے کہ جب اہل بیت کا لفظ آتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، تو اس میں کون کون لوگ شامل ہوتے ہیں اور ہمیں ان کے متعلق کیا خیال، یعنی کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو دو باتیں جو آپ حضرات کو یاد کرنی۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کا احترام یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے نبی ہیں، رسول ہیں، جن پر ہم ایمان لاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور آپ کا ہر اعتبار سے، ہر اسپیکٹ سے رسپیکٹ کرنا، احترام کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے بالکل کمپلسری ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی حضور سے محبت نہ کرے، حضور کا احترام نہ رکھے، تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ لوگوں ایک بات سن لو، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مسلمان اور مومن یعنی ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ میں، یعنی حضور کی ذات، جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے اولاد سے، اس کے والدین سے اور اس کے ملنے جلنے والے تمام لوگوں سے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ بن جاؤں، تب تک کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ پکا مسلمان ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی اس حدیث میں یہ تعلیم دی گئی کہ ایک آدمی کے لیے ساری دنیا ایک طرف، اس کے بیوی بچے، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، اس کی آل و اولاد، اس کے دوست و احباب، فرینڈ، سب ایک طرف، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس سب سے ہائی ہونا چاہیے۔ ایک بات یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا ہے۔ اب اس سے متعلق دوسری بات کہ جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ کا احترام، رسپیکٹ کرنا، یہ بالکل ضروری ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، جن کو ہم اہل بیت کہہ رہے ہیں، ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ بھلا یہ تو عجیب بات ہوگی، کوئی آدمی یہ کہے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، اور وہ حضور والوں کے گھر والوں، حضور کے جو گھر والے اہل بیت ہیں، ان سے محبت نہ کرے، ان کی رسپیکٹ نہ کرے، تو آپ بتائیے کیا وہ مسلمان کہا جانے کے لائق ہے؟ کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسے حاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ حضور کی محبت گھر والوں کی محبت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات جو آپ کو دھیان سے سننی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات میں سب سے افضل آدمی، سب سے افضل انسان۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، تب سے جتنے لوگ آئے، فی الحال موجود ہیں، بعد میں ان فیوچر آئیں گے، ان تمام انسانوں میں سب سے بڑا اسٹیٹس، سب سے بڑا مقام اور مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضور کے بعد باقی انبیاء کا ہے، جو دیگر نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، حضور کے بعد ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ تمام انبیاء کے بعد، تمام رسولوں کے بعد ہم ایسا مانتے ہیں کہ سب سے بڑا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ یہ بات ہے جو مجھے بتانی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد جو دوسرے خلیفہ ہیں، حضرت عمر فاروق کا نمبر آتا ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ پھر حضرت عمر
حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی سب سے افضل ہیں۔ پھر ان تینوں کے بعد چوتھے نمبر پر حضرت علی جو خلیفہ چہارم ہیں، یعنی چوتھے خلیفہ ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ ہمارا یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر فاروق ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرا فرقہ جو اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ڈائریکٹلی حضرت علی کو کہتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ایسا نہیں۔ بعض دوسرے فرقوں میں سے اس طرح کے فرقے بھی ہیں جو حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکول مانتے ہیں، برابر مانتے ہیں۔ حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکول تو نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی کی جو بھی عزت ہے، جو بھی احترام ہے، جو بھی ان کا مقام و مرتبہ ہے، وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ کے بغیر ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ حضور کے وہ رشتہ دار ہیں، حضور پر ایمان لائے ہیں، اس وجہ سے ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو یہ دو باتیں تھیں جو میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، جو ہم سب کو جاننی چاہیے، سمجھ کر یاد رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنا، ان کا ادب و احترام دل کے اندر زبان پر رکھنا، یہ ضروری ہے۔ بغیر اس کے حضور کی محبت ہم کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں جو خلیفہ اول ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق ہیں جو دوسرے خلیفہ ہیں۔ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی ہیں جو تیسرے خلیفہ ہیں، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ جو چوتھے خلیفہ ہیں۔ باقی دیگر جتنے صحابہ ہیں ان سب کا مقام و مرتبہ ان چار کے بعد ہے۔ اب دوسری بات کہ اہل بیت، جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اہل بیت کون ہیں، اہل بیت کے اندر کون لوگ شامل ہیں، یہ سب علمی باتیں ہیں جو مسلمان کو یاد ہونی چاہیے اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اہل بیت کے اندر، اہل بیت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، یہ ایک اصطلاح ہے۔ اہل بیت ایک ٹرم ہے اسلام کے اندر کہ اہل بیت کے اندر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی آپ کی بیویاں ہیں جو ہم سب کے لیے ماں ہیں کا درجہ رکھتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، یعنی آپ نے 11 نکاح کیے، جس میں سے سب سے پہلا نکاح آپ نے حضرت خدیجہ سے کیا۔ 11 کا نام رکھنا، سب کے لیے نام یاد رکھنا تو آسان نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ آپ نے 11 نکاح فرمائے ہیں اور آپ کی 11 بیویاں تھیں، اور وہ سب ہمارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے والد کا درجہ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ کا نکاح ہوا ہے مکے کے اندر، وہ حضرت خدیجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے پہلے سنا بھی ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کی ایج میں تھے تو اس وقت آپ کام کاروبار کرتے تھے۔ مکے سے لوگ تجارت کے لیے قافلہ لے کر جاتے تھے شام کی طرف، شام میں سامان لے جاتے تھے، وہاں سے خرید کے مکہ لاتے تھے۔ مکہ ایک مارکیٹ ہے، پہلے سے مارکیٹ ہے۔ تو اس وقت جو ہے اس زمانے میں حضرت خدیجہ بھی ایک بزنس وومن تھی، یعنی ایک کاروباری عورت تھی، اور بڑی کاروباری عورت تھی۔ ان کا جو تجارتی سامان ہوتا تھا ان کا ایک طرف اور پورے مکہ کے لوگوں کا ایک طرف، اتنی بڑی تاجرہ تھی۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کام کیا کہ کام یعنی سامان مال ہمارا رہے گا، آپ ہمارے مال تجارت کو شام وغیرہ لے کر جائیں اور وہاں سے لے کر آئیں اور تجارت کیجیے۔ بہرحال انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کام کیا۔ تو جب حضور ان کا تجارت کا قافلہ لے کر جاتے تھے تو حضور کے ساتھ حضرت خدیجہ کا ایک غلام بھی جاتا تھا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ جب آپ قافلہ لے کر واپس آ جاتے تو وہ غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریف کرتا حضرت خدیجہ کے سامنے کہ اتنے اعلیٰ اخلاق ہیں، اتنے شریف انسان ہیں، اتنے امانت دار، اتنے برکت والے انسان ہیں۔ جب وہ تعریف کرتا تو حضرت خدیجہ کو رشک آتا تھا۔ حضرت خدیجہ اس وقت بیوہ تھی، یعنی آپ کی 2 شادی ہو چکی تھی، مگر دونوں شوہر کے آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب مالدار عورت تھی، بہت سارے لوگوں نے آپ کے پاس شادی کا پرپوزل بھیجا، مگر حضرت خدیجہ نے ریجیکٹ کر دیا کہ میرا شادی کا ارادہ نہیں۔ مگر جب انہوں نے حضور کے اخلاق کے بارے میں سنا اور جانچا اور خود اپنے غلام سے
سنا تو ان کے دل میں حضور کی محبت اور احترام پیدا ہوا، تو انہوں نے خود پرپوزل بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضور نے کہا کہ میں اپنے بڑے، اپنے گارجن حضرت ابو طالب جو میرے چاچا ہیں، جو میری سرپرستی کرتے ہیں، میں ان سے مشورہ اور ان کی رائے لوں گا، ان سے اجازت کے بعد آپ کو بتاؤں۔ آپ نے حضرت ابو طالب اپنے چچا جو آپ کے اس وقت گارجن تھے ان سے رائے معلوم کی، ان سے اجازت دی، انہوں نے اجازت دی۔ حضرت ابو طالب نے خود اللہ کے نبی کا حضرت خدیجہ سے نکاح پڑھایا۔ حضرت خدیجہ سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوئی ہے۔ ایک لڑکے کو چھوڑ کر باقی ساری اولاد حضور کی حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ سب سے بڑی حضرت زینب تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے پیٹ سے 4 بیٹیاں ہوئیں۔ پہلے نمبر پر حضرت زینب، دوسرے نمبر پر حضرت رقیہ، تیسرے نمبر پر حضرت ام کلثوم اور چوتھے نمبر پر حضرت فاطمہ جو سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ان 4 بیٹیوں کے علاوہ حضرت خدیجہ کے پیٹ سے آپ کے 2 بیٹے بھی ہوئے۔ پہلے جو بیٹے تھے وہ حضرت قاسم تھے، ان کا نام حضرت قاسم تھا۔ مشکل سے 2.25 سال یا 2 سال کی عمر تک وہ زندہ رہے، اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ہے جن کا لقب طیب اور طاہر سے مشہور ہے۔ ایک بیٹے اور ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو حضرت ابراہیم کہتے ہیں، وہ حضرت خدیجہ کے پیٹ سے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کنیز حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ، وہ ہمارے لیے نہایت قابل احترام ہے، وہ مصر کی طرف سے، مصر کے بادشاہ کی طرف سے تحفے میں پیش کی گئی تھی کہ آپ اس کو تحفے میں رکھ لی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹے یعنی حضرت ابراہیم ان کے پیٹ سے ہوئے، لیکن حضور کے 3 بیٹے دنیا کے اندر نہیں رہے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ان کی عمر کسی کی کوئی 2 سال جیا، کوئی 1 سال زندہ رہا اور کوئی 2.25 سال زندہ رہا بس۔ اس میں خاص مصلحت تھی اللہ کے نبی یعنی اللہ رب العزت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے کسی بیٹے کو زندگی نہیں دی، سب کو اپنے پاس بلا لیا، یہ خاص مصلحت کے تھے۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹی تھیں۔ حضرت زینب کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی فرمائش پر ان کے خالہ زاد بھائی حضرت ابو العاص سے کیا مکے کے اندر۔ پھر 2 بیٹی حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح آپ نے اولاً ابو لہب جو آپ کے چچا تھا، آپ کا چچا تھا اور آپ کا سب سے بڑا مخالف تھا، اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ کیا تھا، عتبہ اور عتیبہ۔ مگر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو وہ آپ کا سب سے بڑا مخالف بن گیا، بالکل کٹر دشمن بن گیا۔ اس کی بیوی یعنی آپ کی چچی وہ آپ کی سخت مخالف اور دشمن بن گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو فورس کیا کہ جاؤ اور محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے کر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال انہوں نے طلاق دی۔ اس میں سے ایک بیٹے نے آپ کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کیا، آپ کے منہ پر، آپ کے چہرے مبارک پر تھوکنے کی کوشش کی، مگر وہ تھوک حضور کے چہرے پر نہیں گرا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے اس کے لیے بد دعا فرمائی۔ اس کے بارے میں بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے بد دعا کا اثر یہ کیا کہ وہ شام کی طرف قافلہ لے کر جا رہا تھا، قافلے کے اندر رات میں سوتے ہوئے ایک شیر نے اس کو دبوچا اور چیر پھاڑ کر ختم کر دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر تھا۔ بعض سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے، میں اس کو فی الحال اوائڈ کر رہا ہوں۔ بہرحال حضرت زینب کے بعد حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ 2 آپ کی بیٹی، ان کو طلاق ہو گئی، رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی ابھی باقی تھی کہ رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تو حضرت عثمان غنی آپ پر ایمان لے آئے۔ حضرت عثمان غنی اس وقت بالکل نوجوان صحابی تھے اور بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے حامل، نہایت شریف الطبع، نہایت باحیا، نہایت باشرم، بالکل شرمدار انسان تھے۔ تو حضور ان کے اخلاق سے متاثر ہوئے اور آپ نے اپنی بڑی بیٹی یعنی دوسرے نمبر کی بیٹی حضرت رقیہ کا ان سے نکاح فرما دیا۔ بعد میں حضرت رقیہ کا انتقال مدینے کے اندر جا کر ہوا، وہ بیمار ہوئی اور غزوہ بدر کے موقع پر ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عثمان غنی بڑے مغبوم اور بڑے رنجیدہ رہتے تھے، آپ ان سے نہایت محبت کرتے تھے، اپنے داماد سے سب کو محبت ہوتی ہے۔ جب آپ نے ان کی یہ حالت دیکھی تو آپ نے حضرت ام کلثوم یعنی تیسری بیٹی کا نکاح بعد میں حضرت عثمان غنی سے کر دی۔ چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی ہیں اور سب سے پیاری ہیں اور جنہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب چلا ہے۔
ان کا نکاح آپ نے حضرت علی مرتضیٰ سے کیا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ جو ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں رہتے تھے، یعنی آپ ان کا خرچ پانی سب کچھ آپ اٹھاتے تھے اور یہ آپ کے پاس رہتے تھے، اور یہ بچپن سے آپ کے پاس رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے اس لیے لے لیا تھا کہ ابو طالب غریب تھے اور ان کے کئی سارے بچے تھے، تو وہی اخراجات اٹھانے میں ان کو دقت ہو رہی تھی، تو آپ نے کہا کہ ایک بیٹا آپ میرے حوالے کر دو، علی کو میرے حوالے کر دیجئے، میں اس کا خرچ وغیرہ اس کی کفالت میں کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے گارجن تھے، ان کے ذمہ دار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بعض صحابہ نے حضرت علی سے کہا کہ آپ جا کے فاطمہ کا ہاتھ کیوں نہیں مانگ لیتے؟ تو انہوں نے کہا مجھے شرم لگتی ہے، مجھے حیا آتی ہے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق جو ان کے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ آپ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگو، نکاح کا پیغام لے کر جاؤ۔ وہ پیغام لے کر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا۔ بہرحال حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح ہو۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں، سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن ہیں اور اس کے بعد حضرت حسین۔ سن 2 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا نکاح فرمایا تھا، اور سن 3 ہجری میں یعنی ہجرت کے تیسرے سال حضرت حسن کی پیدائش ہوئی۔ پھر اگلے سال سن 4 ہجری میں حضرت حسین کی پیدائش ہوئی۔ یہ چار بھائی تھے، ایک حضرت عباس بھی تھے جو سب سے چھوٹے تھے، اور ایک حضرت زینب تھی جو حضرت حسن اور حسین کی بہن تھی، جن کا واقعہ میں نے لاسٹ فرائیڈے میں میدان کربلا میں اشارتاً ذکر کیا۔ تو یہ جو حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کی جو اولاد ہے حضرت حسن، حسین اور حضرت زینب، حضرت عباس، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ کی ازواج مطہرات ہیں، یعنی آپ کی بیویاں جو ہم سب کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، اور پھر دوسرے نمبر پر حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کی جو آل و اولاد ہے، ان سے جو اولاد پیدا ہوئی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو میں نے بتایا جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، حضور کی عزت و احترام کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے لازم، کمپلسری، فرض عین کے درجے میں ہے۔ اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا، نہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حضور کے جو یہ اہل بیت ہیں، ان سے محبت کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا، یہ بھی ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ ان کی محبت، ان کے احترام کے بغیر ہمیں حضور کی محبت اور حضور کا احترام حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمائی تھی۔ آپ نے ایک خطبے میں، جو آپ کا بہت امپورٹنٹ خطبہ تھا، یعنی اسپیچ تھی، آپ نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں، میں بھی ایک انسان ہوں، میرے پاس بھی موت کا فرشتہ آئے گا اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن میں تمہارے پاس 2 امپورٹنٹ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک تو یہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن کریم، اس پر عمل کرنا، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور دوسری میری جو اہم چیز ہے وہ میری آل و اولاد ہے، ان کا لحاظ کرنا، ان کا لحاظ کرنا، ان کا لحاظ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ، یہ سینٹنس 3 مرتبہ ریپیٹ کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ کوئی حضور سے تو محبت کرے مگر اہل بیت سے محبت نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال، اور دوسری بات جو یاد رکھنے کی ہے، میں اس کو پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق ہیں، تیسرے پہ حضرت عثمان غنی ہیں، چوتھے پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شیعہ لوگوں کا اس میں جو عقیدہ ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے، بالکل اس سے مختلف ہے، میں فی الحال اس کو ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں ان کا احترام اور زیادہ پیدا فرمائے۔